لیکن یہ قادیانی لوگ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے چند ایسے چیزوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ قادیانی جو ہے یہ عبادت کیسے کرتے ہیں، ان کی کوئی عبادت ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرتے ہیں۔ تو جھوٹے اخلاق کو پیدا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ اولاً تو کسی مسلمان خاتون سے جب ملتی ہیں تو بہت زیادہ اخلاق سے پیش آتی ہیں، اور اتنے زیادہ اخلاق سے بعض اوقات پیش آتی ہے کہ اگلی جو عورت ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ قادیانی اگر آپ سے کوئی سوال کریں تو آپ اس کا سوال کا جواب ہی نہ دیں، کیونکہ یہ لوگ تو ہیں ہی کافر، اور اگر ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ شک اور شبہ رکھے کہ یہ کافر نہیں ہے تو یہ بہت ہی خطرے کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ حاضر ہے اور ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا تعلق ایک ایسے سوال سے ہے جو اکثر ہمارے مسلمان حضرات پوچھتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ ظاہر سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کا جو کفر ہے وہ تمام لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ قادیانی لوگ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے چند ایسے چیزوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں۔ اول سوال تو یہ ہوتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ عبادت کیسے کرتے ہیں، ان کی کوئی عبادت ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیں قادیانی جو ہے، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے برِ صغیر میں لانچ کیا تھا، یعنی کہ برِ صغیر میں اپنا اعلیٰ کار بنایا تھا، اسپیشلی اس وقت جو صورتحال تھی وہ جہاد کی صورتحال تھی، اور پورے برِ صغیر میں جہاد کا عالم جو ہے نا وہ بردار ہوا تھا، اور جہاد کے بارے میں بہت سے علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا۔ تو اس ظالم شخص نے آ کر جو ہے نا جہاد کا انکار کیا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، جہاد کو نہیں مانتے۔ نمبر 2 پر ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کی جو جھوٹی عبادتیں ہیں جس کو یہ کرتے ہیں وہ اکثر مسلمانوں کو مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو دوسرا بندہ ہو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قادیانی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نشانی ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے، ان کی جو داڑھی ہوتی ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ان قادیانیوں میں سب سے بڑا قادیانی ہوگا اس کی داڑھی سے بڑی ہوگی، باقی تمام قادیانیوں کی جو داڑھی ہے وہ سب کی چھوٹی ہوگی، لہٰذا یہ جو قادیانی ہیں ان کی جو داڑھی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو خواتین ہے ان کے اندر جو ہے اخلاق کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو جھوٹے اخلاق کو پیدا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ اولاً تو کسی مسلمان خاتون سے جب ملتی ہیں تو بہت زیادہ اخلاق سے پیش آتی ہیں، اور اتنے زیادہ اخلاق سے بعض اوقات پیش آتی ہے کہ اگلی جو عورت ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے دین کی طرف ان عورتوں کو دعوت دیتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے بڑا جو ہتھیار جو ہے قادیانیوں کے پاس جو اپنی طرف یہ متوجہ کرتے ہیں وہ اخلاق کا ہے۔ تو جب یہ مسلمانوں کو اپنی طرف لے آتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ہمارے جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ان سے تعلقات رکھتے رکھتے جو ہے نا آخر میں جا کے قادیانی بن گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کی اولن نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص آپ سے اخلاق سے مل رہا ہو اور بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے سامنے جھک رہا ہو تو اولن آپ اس سے پوچھ لیں بھئی آپ ہیں کون، آپ کا تعلق کون سی جماعت سے ہے، آپ کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ کو اولن اور فوراً ہی سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے اور اس کے کیا پلان ہے۔ تو اولاً تو یہ 3-4 نشانیاں ہیں کہ اخلاق سے پیش آتے ہیں اور مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر پہلے سے رائج ہیں۔ نماز کا اس طریقے سے پڑھ لینا اور مسلمانوں سے جو ہے نا مصافحہ کر لینا، سلام کر لینا، عید کی مبارکباد دے دینا، یہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن آخرکار یہ لوگوں کو اپنی طرف لاسٹ میں متوجہ کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی بچیں اور اپنے جتنے لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کو بھی بچائیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی اگر آپ سے کوئی سوال کریں تو آپ اس کا سوال کا جواب ہی نہ دیں، کیونکہ یہ لوگ تو ہیں ہی کافر، اور اگر ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ شک اور شبہ رکھے کہ یہ کافر نہیں ہے تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ تو ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیں۔ ہاں اگر یہ سمجھنے کی غرض سے کوئی بات کریں وہ علیحدہ سی بات ہے، لیکن آپ کو اس کے کسی سوال کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو کفر ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ قادیانی اپنے دین کو چھپانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں
بات سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.